الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک بہت ہی پیارا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے نبی رحمت شفیع امت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اسے کل قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث الثقلین محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں محفل میں بیان کر رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ اچانک ان پر گرا۔ اب سننے والے جو محفل میں سامعین بیٹھے تھے ان میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد حضور غوث پاک سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کے دوران اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کپڑوں کے اندر داخل ہو گیا، سارے جسم کو لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ذرہ برابر بھی آپ گھبرائے نہیں اور نہ ہی آپ نے بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آیا اور اپنی دم کھڑی کر کے کھڑا ہو گیا، کچھ کہتے ہوئے چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، سانپ نے مجھ سے کچھ کہا، وہ یہ کہ میں نے بہت سارے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ ناظرین و سامعین، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ پتہ چلا کہ وہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ ایک جن تھا جس نے ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امتحان لینے کی کوشش کی تھی، اور الحمدللہ عز و جل حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ثابت قدم رہے۔ ناظرین و سامعین، بہجت الاسرار میں اسی طرح کی ایک اور حکایت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، ایک مرتبہ میں جامع منصور مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا، جیسے سانپ اپنا پھن پھیلاتا ہے اس نے منہ کھول دیا۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اس سانپ کو ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے آ نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے، اور جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن یہ آپ کے دست حق پرست پر توبہ کر کے مسلمان صحیح العقیدہ بن گیا۔ ناظرین و سامعین، غور کریں کہ ہمارے مرشد کامل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کیا شان ہے کہ ایک ہماری نماز ہے کہ ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے نا تو پریشان ہو جاتے ہیں، معمولی سی خارش بھی ہو جائے تو برداشت نہیں کر پاتے۔ اس حکایت سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جنات بھی غلام ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کسی جنگل کی طرف چلا گیا، کئی روز تک میں وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، مجھ پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے کچھ بارش کے قطرے گرائے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، اور ایک آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تم پر حلال کر دی ہیں۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم سے اچانک وہ روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کر لی، اور آواز آئی، عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو ایسے ہی گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، عمر دود دفع ہو جا، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ ناظرین و سامعین، واقعی شیطان بڑا ہی عیار، مکار، دھوکے باز ہے۔ وہ طرح طرح کے شعبدے دکھا کر جادوئی کرتب دکھاتا ہے، اور اس کے وار سے ہمیشہ ہمیں بھی خبردار رہنا چاہیے۔ اپنی عقل اور ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے چور بھی وہیں آیا کرتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان کی ہو اس کے آس پاس شیطان لٹیرا بن کر منڈلاتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے۔ نیز جس کے پاس جتنا زیادہ مضبوط ایمان ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانوں کی بھی کثرت ہوگی، لہٰذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگائے گا۔ پھر غور کریں کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کے انبار دیکھ کر شیطان نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، کئی بار کی، مگر ہر مرتبہ ناکام و نامراد ہی لوٹا۔ ناظرین و سامعین، پتہ چلا کہ اللہ والوں پر بھی شیطان آتا ہے، ان کو بھی معاذ اللہ عز و جل بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ان چیزوں سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عبادتوں کے دوران، نماز کے دوران اور بیان کے دوران اللہ والوں کا انداز کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ گھبراتے نہیں تھے۔ اب دیکھیں، بیان کے دوران سانپ آ گیا لیکن سیدی شیخ عبد القادر جیلانی گھبرائے نہیں۔ اسی طرح جب ہم بھی عبادت کر رہے ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو، خارش ہوتی ہے، مکھی بیٹھ جاتی ہے، تو اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے رب تبارک و تعالی کی رحمتوں پر توجہ دیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ گویا کہ حدیث پاک میں آتا ہے
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں نمازی اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، جب وہ نماز میں مصروف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر چھما چھم برستی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی توجہ کو ادھر ادھر جب تک نہیں لگاتا اس وقت تک اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خشوع و خضوع کی طرح خود بھی نماز میں خشوع و خضوع اپنائیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کیا کریں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔